میں نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، میں نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، رب جی نعمت آئے رمضان، رب جی نعمت آئے رمضان، رب جی نعمت آئے رمضان۔ ایک حسین زندگی کی طرف اور آغاز کیجئے نئے لائف اسٹائل کا۔ الجدید ریزیڈنسی، الجدید گولف کلب ریزیڈنسی، الجدید ٹاورز اور الجدید گرینز کی کامیابی کے بعد الجدید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور گلف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا مشترکہ پروجیکٹ الجدید گلف ہلز، کراچی ملیر کے پرفضا ماحول میں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چند منٹس کی ڈرائیو پر، میمن گوٹ کی پرائم لوکیشن پر ریزیڈینشل اینڈ کمرشل پلاٹس۔ الجدید اینڈ گلف ہلز میں زندگی بھر کی تمام سہولیات، جس میں سوئمنگ پول، 3 کلومیٹر سائیکلنگ ٹریک، 3 کلومیٹر واکنگ اینڈ جاگنگ ٹریک، خوبصورت پارکس، سپر مارکیٹ، مسجد، کڈز پلے ایریا، کمیونٹی لانچ۔ الجدید اینڈ گلف ہلز ملیر کنٹونمنٹ سے مکمل طور پر منظور شدہ، 100% سیکیور انویسٹمنٹ، کوالیفائڈ ڈیلرز۔ سائٹ پر تعمیراتی کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ الجدید اینڈ گلف ہلز۔ میں نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، میں نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، رب جی نعمت آئے رمضان، رب جی نعمت آئے رمضان، رب جی نعمت آئے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤں محمد علی سوالا خانہ پروگرام آئی ناڑی رب جی نعمت ہے رمضان، یہ سیزن 3 ہے، دی میمن ٹی وی جی افطار ٹرانسمیشن ہے۔ ناظرین، اگر اکڑی کتاب میں پڑھی رہو ہے کہ وہ شخص جاب لے کر انہیں ونن تھا، تو یہ بالکل جو جاب ڈین وارو ہو تو یہ چھوٹا آخر رہوں بوئی جی کوالیفیکیشن بھی سیم آئے، سمجھینو عمر بھی سیم آئے، ہر چیز سیم آئے، تو ہاں وہ جاب بھی جڑا کری کن کے جاب ڈیا تھی پوتے استاد کے پوچھو تو کہ میرے جاب اکڑی ویکینسی اکڑی خالی ہے، لیکن انجے لیکن اپلائی بہت جانا کہ وہ میرٹ جمتے برابر ہیں، تو ہاں کن کے جاب ڈیا تو چی کہ بھائی اکڑو کم کر انہیں بوئی کے آزمائشی طور پر رکھی گن نے نار کے بوئی میں سے احساس ذمہ داری کن میں ودو ہے، جو احساس ذمہ داری والوں بندو ان کے جاب تے رکھی گن نے ان کے ترقی ڈینے نے آگیا بھی پہنچائی دی۔ تو احساس ذمہ داری اکڑی ایسی چیز ہے کہ جن میں ہوتی ہے نا دنیا میں کوئی بھی مقام جمعتے ہوئے وہ ضرور ترقی کرے دو۔ احساس ذمہ داری کرو ہوتی کہیں کہ پوتے جو خیال تو رکھنا ہے، ساتھ ساتھ بے جو خیال بھی رکھنا ہے نہیں۔ الحمدللہ احساس ذمہ داری اگر گال کروں تو میمن کمیونٹی کوئی بھی لحاظ سے واسع نہیں، کوئی بھی بزنس کری رہے، کوئی بھی جگہ تے کام کری رہے، ان جو ذہن میں یہ ہوتی کہ احساس ذمہ داری کہ مجھے گھر کے علائن ہوا ہے، مجھے اطراف آرے کے علائن ہوا ہے، ضرورت مند کے علائن ہوئے نے، ایون ملک میں پوتے حصوں ترقی لے کے کرو جو ہے بھی بدے کمیونٹی کرنی ہوئی یقیناً، لیکن چونکہ پانچ تعلق میمن کمیونٹی ہے تو پانچ سامنے میمن کمیونٹی جی گھنی مثالیں موجود ہیں۔ اگر سر آدم جی گال کرو تو سر آدم جی جی پاکستان بنیو تو بلینک چیک ڈی دیا نے چوہا کہ جتنا ان کے فل کرنے ترقی لگے نے، تو ان طریقے سے مارو اگیا ہوا۔ اگر میمن کمیونٹی جی فلائی کم جب والے سے گال کرو تو لیاقت ہاسپٹل ہے سامنے، انہیں گھنا چیریٹی ہاسپٹل جو میمن کمیونٹی کرے تھی، تو انہی طریقے سے اصل جو مہمان ہوں بیسیکلی تو وہ کوئی نہ کوئی بزنس مین کے حوالے سے معروف ہوں، لیکن جڑے ایسا انہیں کہ کرے دوں تھا انہیں اسٹڈی کروں تو خبر پوتی کہ بھائی تو فرنٹ نظر لیکن بیک جب کیمرہ جن کا چوتا نا یہ چیریٹی حوالے سے بہت سارا کم کرتا ہے۔ اج انہی طریقے سے بزنس مین شخصیت پانچ ساتھ موجود ہے۔ کوسموس ریئلٹر اینڈ بلڈرز پانچ ساتھ ہیں، ایم سی ممبر ہیں کتیانہ میمن ایسوسیشن جا نینجلا چیریٹی حوالے سے گھنے ادارے سے ایفیلیشن ہے جو پانچ ساتھ موجود ہیں۔ محترم جناب محمد نادر اوزا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئیں کے خوش آمدید چونتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، انہیں ساتھ پائے خوشگلو شناخہ موجود ہیں گائے بگائے آئیں ٹرانسمیشن مہینے کے ناروں تھا، افطاری ٹرانسمیشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیری ٹرانسمیشن میں بھی آئینے کے نانا بہت خوبصورت انداز میں پرندہ پانچ ساتھ موجود ہیں۔ محترم جناب محمد آصف تاجی صاحب، السلام علیکم، آئیں کے بھی خوش آمدید چھوتے ہیں۔ اگر کلام شامل کروں تو جب گفتگو جو آغاز کرنا ہے۔
کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پائے گا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پائے گا، راہ جنت کی دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، راہ جنت کی دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آصف تاجی صاحب خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے ہو۔ اچھا نادر بھائی آپ کی طرف آئیں گے، محمد نادر حوزہ صاحب۔ ماشاءاللہ کوسموس کوئی نیا نام نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بحریہ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بحریہ کا دوسرا نام اگر جو اچھا کام کرنے والوں میں یہ آپ کا نام آتا ہے، دیگر بھی ہیں لیکن آپ کا ایک سر فہرست نام آتا ہے۔ تھوڑا سا جو ملکی حالات چل رہے ہیں اور تھوڑا سا اپنے بزنس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ بہت نا امیدی کی باتیں ہو رہی ہیں پورے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، بالخصوص بحریہ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یار آگے فیوچر نہیں ہے اور بہت نیچے بازار ہو اور آئندہ انویسٹر کو مطلب کوئی اچھا اسکوپ نظر نہیں آ رہا، اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو انیس بھائی جو آپ نے انوائٹ کیا۔ انیس بھائی میں سے یہ 2013-14 میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں آیا تھا، اور اس وقت ایک چیز کو آئی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کیا کرے گا، کس طرح کرے گا، لیکن وہ ساری باتیں آپ کو بتایا دم توڑ کے جو بحریہ نے گراؤنڈ پہ کام کر کے دیا۔ آج بحریہ جیسی سوسائٹی، بلکہ میں کہوں گا ایک شہر ہے جو کسی بھی دنیا کے جدید شہر سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کا مقابلہ جو ہمارے علی صاحب ہیں، شاہد صاحب ہیں، ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بحریہ کا مقابلہ بحریہ سے، جو بینچ مارک انہوں نے سیٹ کیا ہے وہ پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو بحریہ تو دیکھیں اب حقیقت ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے، اور وہ تو شہر پہ شہر آباد کرتے جا رہا ہے، اور جو ہمارے ملک میں جو شارٹیج آف ہاؤسز ہے اس کو فلفل کرتا ہے۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربن سٹیز میں جتنے مہنگے گھر ہو گئے ہیں، اپارٹمنٹ ہو گیا، اس کے مقابلے بحریہ اس سے ہائی لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کو دیتا ہے، اس سے کم داموں میں۔ تو یہ تو بحریہ ہے، تو الحمدللہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ بحریہ ایک حقیقت سے تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مشکل حالات درپیش ہیں، یعنی وہ علاقے جو ہم اس کو اولڈ سٹی ایریا کہہ دیں، صدر کہہ دیں، کلفٹن کہہ دیں، گلشن کہہ دیں، کہ وہاں پر آپ نے اناؤنس کیا اور پروجیکٹ آپ کا بک گیا۔ وہ میں ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ بحریہ تو ایک آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ایک تو ایک شہر ہے،
لیکن میں اگر جنرلی بات کروں تو معیشت کی حالت ہے کہ جو جتنے بلڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت اگر ہمارے پاس 4 قسطیں آ بھی گئیں تو اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس چوتھی 5ویں یا 6ٹھی قسط ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے. یہ حالات چل رہے ہیں. تو اس کا اثر ہم بحریہ میں بھی دیکھتے ہیں. بلڈنگ ہے تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے بہت اچھی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, لیکن آپ دیکھیں آباد بھی ساری بلڈنگیں نہیں ہیں, سپلائی بہت زیادہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ انویسٹر کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, صبر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو ملک کی صورتحال ہے, ہمارے جو معاشی حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جو پولیٹیکل ٹرنول ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پورا متاثر ہوا ہے. پورے پاکستان میں پراپرٹیاں 25 سے 30% ڈاؤن ہیں. کنسیشن آپ یہ دیکھیں 1.5-2 سال سے شہروں میں رک گئی ہیں. صرف اگر کوئی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو اربن سٹی ایریا میں جہاں ایلیٹ کلاس اویلیبل ہے, مڈل کلاس کا تو آپ کو پتہ ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتی. تو ان جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں معمار سوسائٹی ہے یا اسکیم 33 ہے یا بحریہ ٹاؤن ہے. آپ دوسری سوسائٹی کے مطلب بحریہ ٹاؤن کا انفراسٹرکچر سب سے ہائی ہے, اور وہاں پر جو اچھے بلڈرس ہیں جو کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں وہ 1 نہیں 4 بلڈنگیں بنا رہے ہیں, وہ کمپلیٹ ہونے کے مراحل میں ہیں. ابھی بحریہ میں کام شروع ہوا ہے, ابھی تسلسل سے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. تو ایسے ایسے وقت کے ساتھ یہ آباد ہونا شروع ہوگا. ہمارے یہاں کراچی میں بہت ہی زیادہ شارٹیج ہے ہاؤسز کی, لوگوں کے پاس رہائشوں کے لیے معاملات بڑے مشکل دہ ہیں اور وہ کچی بستیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو بحریہ آپ کو یہ ایک اپورچونیٹی دیتا ہے کہ آئیں آپ قسطوں پہ پلاٹ لیں, قسطوں پہ اپنے گھر لیں, آپ آئیں رہیں, ایک حقیقت ہے رہائش کریں اور اپنے معاملات بہتر کریں. اچھا, تھوڑا سا ہم چیریٹی کی طرف بھی آئیں گے کہ آپ کتیانہ میمن ایسوسی ایشن سے تو MC ممبر ہیں, آپ مینیجنگ کمیٹی کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ بھی یقیناً میمن کمیونٹی کا بندہ ہو اور وہ کہیں اور چیریٹی کے حوالے سے ذاتی طور پہ کسی نہ کسی فلاحی ادارے سے افیلیشن ایسا ممکن ہی نہیں, کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا. لیکن جیسے ہم نے چونکہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میمن کمیونٹی میں بھی آپ نے ایک مرتبہ جیلانی سینٹر میں کچھ جگہ دیتی تھی, پھر آپ گارڈن کی طرف جائیں تو کچھ جگہ آپ نے دی تھی لسبیلا سے آگے. لیکن جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنی کوئی بھی کمیونٹی اپنے لوگوں کو جگہ پرووائڈ نہیں کر پا رہی ہے اس وقت, کیونکہ مہنگائی وہ بھی مارے ہوئے ہیں اور جو ڈونر ہے وہ بھی بیچارے افیکٹڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سر جوڑ کر میمنوں کو بیٹھنا پڑے گا ساری کمیونٹی کو کہ ہم ان کو کوئی اچھی سی جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, کہ بحریہ تو الگ سبجیکٹ ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے اسکیم 33 ہے کہ لوگ آسان ایک ساتھ میں صرف زکوٰۃ اکاؤنٹ میں نہ ہو, جو نارمل بندہ بھی لے سکے. دیکھیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم میمن ہیں, اور میمنوں کے تو خون میں ہیں چیریٹی وغیرہ فلاح و بہبود لوگوں کے کام. ہمارے آبا و اجداد ہمارے بڑوں نے ہمیں شروع سے بچپن سے یہ تعلیم دی ہوتی ہے آپ سب کو, ہم سب کو, کہ لوگوں کے کام آؤ. یہی ایک تسلسل ہے جسے ہم لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جماعتوں کے طور پہ جماعتیں بڑی کام کر رہی ہیں. دیکھیں ہاؤسنگ سیکٹر میں جماعتیں بہت کام کر رہی ہیں, جس میں آپ نے بتایا کہ ہم نے جیلانی سیکٹر میں دیا تھا یا لسبیلا بھی ہم نے کیا, اور ابھی آپ کو آنے والے وقت میں کتیانہ جماعت کے حوالے سے کہوں کہ عید رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا پروجیکٹ بھی اناؤنس ہوگا جو عقیل بھائی نے اور مجید پردیسی صاحب مل کے کرنے جا رہے ہیں جماعت کے لیے. تو یہ تو ہمارے کتیانہ جماعت. تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا. دیکھیں اب اس وقت جو ہے نا غریب طبقے کے ساتھ ساتھ اس میں جو اضافہ ہو گیا ہے جو نظر نہیں آ رہا, ہم اسے کہتے ہیں سفید پوش, یعنی ہم جن میموری میں کہتے ہیں نا تو کیا کرو ضرورت ہے, تو وہ نہ لائن میں لگ سکتا ہے نہ سہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے. ان کے لیے کچھ سوچا ہوا ہے, اس کے لیے اس طرح ہے کہ وہ بھی لے لیں, ورنہ کیا ہوگا. تھوڑا سا بات کو اس لیے کہ آپ زکوٰۃ والوں کو تو دے دیں گے, چلو ان کا حق ہے, ان کا حوصلہ شکنی نہیں کرتے, ان کی ضرورت ہے, اسلام نے ہمیں ایسا دیا تم کے, لیکن وہ لوگ کیا کریں کہ جو سفید پوش ہیں. نہیں دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ دیکھیں پچھلے 14-16 سال میں جب ڈالر 60 روپے کا تھا, آج 280-90 روپے کا ہو گیا ہے. جماعتیں اور جو ہماری میمن کمیونٹی کے جماعتوں کا سسٹم ہے وہ اپنے طور پہ بہت کام کر رہی ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشی حالات ایسے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ جو نہیں بھی سفید پوش تھے وہ آج سفید پوش ہو گئے, ان کے مسائل ہیں. تو جماعت اس سلسلے میں اگر آج سے 10 سال پہلے 10 کروڑ روپے ارینج کری تھی تو آج اسے 3 گنا زیادہ ارینج کرنے پڑ رہے ہیں, آپ سمجھے. تو معاشی حالات کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں. پھر بھی جماعت یہ کر رہی ہے, جماعتیں اپنے طور پہ جو ہاؤسنگ کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ سفید پوشوں کے لیے وہ فری آف کاسٹ دے رہی ہے, یعنی وہ نو لاس نو پروفٹ پہ گھر دے رہی ہے. اور جو زکوٰۃ ہے وہ تو الگ ہی سسٹم ہے جس پہ دیا جاتا ہے. تو سفید پوشوں کا بھی خیال دیا جاتا ہے. اس کے لیے روزگار اسکیم جیسے ہماری کتیانہ جماعت ہے, آپ یہ دیکھیں روزگار اسکیم متعارف کرائی ہوئی ہے. آپ کو آپ کے کوئی روزگار کے لیے کچھ فنڈ چاہیے ہوتا ہے تو جماعت اسے دیتی ہے لون کے طور پہ کہ آگے آپ کام کریں اور واپس کریں وقت کے ساتھ, مائکرو فائنینسنگ کے طور پر. ایسے بہت سارے کام ہیں جو مختلف جماعتوں میں ہو رہے ہیں. اور میمن کمیونٹی اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اپنی طرح کے NGOs ہیں جو خود اپنے بلبوتے پہ خود کفیل ہیں اور اپنے حساب سے کام کر رہی ہے. یہ کسی گورنمنٹ کی محتاج نہیں ہے اپنے
मामलात को देख रहे हैं। अच्छा, ये अगर जो फलाही काम के हवाले से देखें, बहुत सारे चैप्टर हैं कि इसके अंदर गरीब की है, बेवाओं की है कफ़ालत करना, आपका भी एक इसमें मेरी मालूमात के मुताबिक कुतियाना जमात में कफ़ालत के हवाले से भी आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। तो कफ़ालत भी एक शोबा है, तालीम अलग मामला लिए हुए हैं। स्कूल्स की अगर आप बात करें तो जितने दाखिले लेने वाले उतनी सीटें भी नहीं हैं। तो जिस समत में जाएगा, लोग कहते हैं कि तालीम नहीं होगी तो तरक्की नहीं होगी, दूसरी तरफ कहते हैं कि भूख होगी तो तरक्की नहीं होगी, अगर भूख होगी तो भूख आदमी क्या करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में क्या प्रायोरिटी हमें सेट करने की ज़रूरत है? देखिए, प्रायोरिटी तो अगर देखा जाए तो अगर हम फलाह और बहबूद के लिए और अपनी कौम को गुर्बत से निकालने के लिए जो एक ही टूल है हमारे पास, वो एजुकेशन है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये हमारे मुल्क को भी सुधार सकता है और इसी ने कौमों को बदला है। तो एजुकेशन सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे मुल्क में बदनसीबी है कि इस वक्त ये 60% लिटरेसी रेट है, जो इस वक्त हमारे रीजन में सबसे कम है। इवन हम नेपाल और श्रीलंका से भी कम है, ठीक है ना। इंडिया का तो खैर हम मुकाबला कर ही नहीं रहे। तो हमारा लिटरेसी रेट ये है। हमारे मुल्क में 9 करोड़ लोग इस वक्त ऐसे हैं जो अनपढ़ जाहिल हैं, जिनमें जो पढ़ लिख नहीं सकते, आप यूँ समझे। और तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो तालीम नहीं हासिल कर पाते। तो हम तो इस वक्त माशी दलदल से और पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। इसकी तरफ तो किसी हुकूमत का ध्यान ही नहीं है। और यही सारी चीज़ें हमारी जमात को, हमारी मेमन कम्युनिटी को इम्पेक्ट करती है। तो एजुकेशन के लिए आपको पता है कि सारी जमातें काम कर रही हैं, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, लेकिन कुतियाना जमात अपने तौर पे इसमें है ना, समझे, हमारे हाजी साहब का, हाजी उस्मान परदेसी का विज़न है कि एजुकेशन को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। अब फ्री एजुकेशन पे जा रहे हैं, हम IT सेक्टर के ऊपर भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द मेमन कम्युनिटी में IT के हवाले से बहुत सारी अनाउंसमेंट मिलेंगी। जी, ये भी बताइएगा कि चैप्टर्स खोलना बहुत आसान है, और ये मैं इसको कहता हूँ कि ये हाथी है। जितने चैप्टर्स आप खोलेंगे तो हाथी पर चढ़ना भी मुश्किल, हाथी से उतरना भी मुश्किल। तो इतने विज़न हाई है, लेकिन अगर देखें, होप फॉर गुड एंड रेडी फॉर बैड, हम अच्छा होप ज़रूर रख रहे हैं कि आगे जाके पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे हालात माशी तौर पर बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फ़िल वक्त जो पोजीशन चल रही है, इसके अंदर हमें 2-4 साल तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि हम एकदम से निकल पाएंगे। तो इस वक्त आपको फ़ंड जो इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे जाके क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि जो फ़ंड देने वाला वो भी परेशान हाल है बिज़नेस की वजह से। तो इसके लिए कोई फार्मूला, कोई आपने इतने लोग बैठे थे, मैं वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद ये ज़रूर जानना चाहूँगा, मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि आइंदा के लिए आज आप जिसके बाद 1 करोड़ रुपया मांगने के लिए जा रहे हैं, तो आपको यकीनन कह रहे हैं कि भाई बहुत हालात मुश्किल है, 10 लाख ले ले पे लड़ जगह के आपको 25-30 लाख रुपये देगा। तो अगर मौजूदा हाल एज्यूम कर लें कि यही हालात अगले साल रहेंगे, मुझे तो वर्ष नज़र आते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर उस वक्त क्या आपने काउंटर करने के लिए किया? क्योंकि चैप्टर्स तो आप खोल रहे हैं, तो उसको मीट किस तरह करेंगे? वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो इस हवाले से बात करें। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान, बख्शिश जो मिरियो सामान। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान, बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान। जैन बिल्डर्स एंड तारा ग्रुप आप पेश करते हैं शानदार रिहायशी कमर्शियल प्रोजेक्ट अफरोज मोबाइल मॉल एंड रेजिडेंसी, कोरंगी नंबर 4 की इंतहाई बेशकीमत लोकेशन पर 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स और शानदार मोबाइल मॉल
बेहतरीन डिजाइनिंग और प्लानिंग, रिसेप्शन लॉबी, हाई स्पीड लिफ्ट्स, 2 फ्लोर पार्किंग के लिए मखसूस, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम, मस्जिद, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, स्टैंड बाय जनरेटर, जदीद तर्ज का मोबाइल मॉल, 4 अतराफ से एंट्रेंस, एस्केलेटर्स, कुशादा राहदारियां, बाथरूम्स और एट्रियम, रिहाइश और कारोबार। बुकिंग और तफसीलात के लिए दी रियल डिजिटल मार्केटिंग 021-350-66661। होलसेल बाजार की दुनिया में एक जदीद इनकलाब, BTK होलसेल बाजार। कराची में होलसेल कारोबार का सबसे नायाब और दिलचस्प मौका BTK होलसेल बाजार ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी पर मुश्तमिल है, जो बहरिया टाउन कराची के पॉश प्रीसेंट 4 में 24 प्लाटों पर मुश्तमिल है। अपने आला मयार बेहतरीन साजो सामान के साथ कराची और मुल्क भर के लिए BTK होलसेल बाजार। BTK होलसेल बाजार में हम आपकी जरूरियात को समझते हुए 24 घंटे सिक्योरिटी, हाई ड्यूटी लिफ्ट, कुशादा कॉरिडोर, क्वालिटी मेंटेनेंस और 24 घंटे बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया गया है ताकि आपका कारोबार आसानी से चलता रहे। पार्किंग के लिए वसी जगह, लॉजिस्टिक के लिए एक अलग कुशादा लूप रोड जहां ट्रक और हैवी गाड़ियां बआसानी मुंतकिल हो सकती हैं। BTK होलसेल बाजार तमाम करीबी और अहम मकामात जैसे मिडवे कमर्शियल A और B, हेड ऑफिस, हॉस्पिटल, जामा मस्जिद और मेन गेट जहां मुनज्जम गुंजान आबादी आपके कारोबार के लिए मुंतजिर। BTK होलसेल बाजार में अभी अपनी दुकान बुक करवा कर ब्लू एनर्जी का हिस्सा बने। BTK होलसेल बाजार, प्रोजेक्ट बाय कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमजान, रब जी नेमत आए रमजान, रब जी नेमत आए रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं रब जी नेमत आए रमज़ान। ट्रांसमिशन असां आहे मेमणी, लेकिन नादिर भाई मेमणी बोली सघनि था, इन्हें भाव भाव त सभु मेमणी में इन से इंटरव्यू करिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा जारी ॻाल्हि है कि हर कम्युनिटी लोग भी सुनना चाहिनि था, त असां थोरो सो इन दफ़ा हाँ पोलाइट वे रखे आहियूं कि अगर उर्दू में ॻाल्हि करूँ तो पंहिंजी क़ौमी ज़बान है, तो असां इन से उर्दू में ॻाल्हि करें। तो मोहम्मद नादिर वज़ा पाँच साथ मौजूद है, मैं मोहम्मद आसिफ ताजी सना खां पाँच साथ मौजूद है। तो कोई हाथी जो की रखे कि आंके तो क्या खारा लगे नू तो अपना दरवाजा भी आगे बड़ा करना खपना की थी नू। देखिए, इसका ऐसा है कि जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा, और अल्लाह की एक तकसीम है। तो आप ये देखिए, अल्लाह पाक ने एक ज़कात सिस्टम बनाया और एक तकसीम रखी है। कोई भी बंदा में ये नहीं समझता कि भूखा प्यासा सो जाए। ये अल्लाह का एक निज़ाम है और निज़ाम चलता रहेगा। ये मुल्क के हालात तो आते जाते रहेंगे। अल्लाह पाक का जो निज़ाम है उसे कोई मुल्क के हालात नहीं रोक पाते। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। हमारा ये है कि हमारी जमात देखिए, जैसे कुतियाना जमात और दूसरी कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारी यूथ है ना 35-40 साल की हो गई, जो बहुत अच्छा बिजनेस भी करी है, वेल एस्टेब्लिश भी है, लेकिन इत्तफाक ये हुआ है कि वो जमातों से दूर रही है। तो हमारे जो नए प्रेसिडेंट आए हैं हाजी उस्मान परवेज़, उनका ये विज़न था कि नई यूथ को हमें आपस में इंजेक्ट करना है और उन्हें बताना है कि जमात में क्या, और उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, जिसके ऊपर वो कम्युनिकेशन के ऊपर वो काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इतने छोटे वक्त में, कम वक्त में कामयाबी भी है। और यही तमाम जमातें इस वक्त करने पे हैं, ताकि लोगों को कम्युनिकेट किया जाए और ये जो मसाइल आ रहे हैं उसे हल किया जाए। अगर मेमन अपनी 10% भी अगर ज़कात जमातों को दे देता है ना, तो जमातों के सारे मसले हल हो जाते हैं। आपको पता है मेमन का वॉल्यूम बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसके अलावा जो यूथ के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि तालीम के हवाले से तो हम ज़रूर जोर दे रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त जो है स्किल्स IT और इसके अलावा स्किल्स के जो सिखाने के ऊपर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि एक स्टडी के मुताबिक आगे जाके फ्यूचर के अंदर आपको जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ आइडिया सेल होंगे। जिसकी जितनी बेहतर आइडिया होगी तो वो करेगा। तो हमारे जो बच्चे हैं, आप भी रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जॉब नहीं है, और आपके पास जो लोग भी काम कर रहे हैं वो जॉब के तौर पर बहुत कम लोग होंगे, एजेंट आमतौर पर जॉब नहीं करते। आप क्या पैगाम देंगे हमारे यूथ को, क्या करना चाहिए स्टडी के साथ साथ? कोई आइडियाज़ के ऊपर तवज्जो देना चाहिए? जॉब भी ढूंढ रहे, मैं CA कर लूँ, मैं MBA करूँ, अच्छी जॉब मिल जाएगी। मेमन कम्युनिटी में ये भी थोड़ा सा रुझान आ गया, हमारे आबा अजदाद तो जॉब
جاب کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہمیں کاروبار کرنا. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو یوتھ ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سٹارٹ بزنس سے کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی نا تجربے کاری ان کو نقصان دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی کاروبار بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جاب ضروری ہے. انیشلی آپ اسے جاب کریں, اس کو سیکھیں, اس کے سیکھ کے اس میں عبور حاصل کریں, اور پھر چاہیں تو آپ کہا کہ آپ اپنا بزنس کریں. اس میں تو مطلب ٹارگیٹ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ بزنس سے ہمارے ملک کی بھی ترقی ہے. اچھا ایک اور آپ سے اس حوالے سے پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ہمارے یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ بہت کم جماعتیں کر رہی ہیں جماعتیں. کوتیانہ میں ایسوسیشن میں کوئی ایسا ہے کہ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں, MBA کر لی, یہ کر لی, کیریئر کاؤنسلنگ میٹرک سے ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ حادثاتی طور پہ آپ سائنس لے لیتے ہیں, حادثاتی طور پہ آپ سائنس کے سبجیکٹ میں چلے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا اسی طرح آپ آگے اسی سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں. نمبر کم آ گئے تو آپ کو حادثاتی طور پہ آپ کامرس لے لیں گے یا آرٹس لے لیں گے, تو اسی آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ دنیا بھر میں 7th کلاس سے بلکہ پرائمری سے ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے یا کرانے کا سوچا ہوا ہے ہمارے کوتیانہ کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیں بیسکلی یہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اویئرنیس تو آپ کو پتہ ہے آج کل گوگل پہ اویلیبل ہوتی ہے اور لوگ بچے پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں کوتیانہ جماعت اپنے حساب سے بڑا بھرپور کام کری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے بچوں کو جو کوتیانہ اسکول ہے وہاں سے ناسا کے لیے ان کو کمپٹیشن میں ایوارڈ ملا ہے, اور ان کو ناسا نے انوائٹ کیا ہے 1-1.5 مہینے کے ایونٹ پہ. ہمارے ریاض ڈری صاحب جو ایجوکیشن کے لیڈ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اچیومنٹ ہے کہ 40 اسکولوں میں ان کو سلیکٹ کیا گیا کوتیانہ کے اسکول کو. تو ہماری اسکول تو اس وقت ہے نا سالوں سے بیسٹ رزلٹ دی جا رہی ہے, اور ایجوکیشن پہ ہمارا بھرپور دھیان ہے, اور اس کو مزید اب توسیع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کے اسکول میں کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے آپ کے بچوں کے لیے کہ بھائی ان کو, جس سے دنیا بھر میں لوگ آتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے مینٹر کو لے کر آتے ہیں, وہ آ کے پھر بچوں کو دیکھ کر پھر بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ڈاکٹر بن جاؤ, لیکن تمہاری جو اسکلس ہے اس کے مطابق تمہیں انجینئرنگ میں جانا چاہیے. اس طرح کے کوئی پلان؟ دیکھیں یہ جو پہلے 90s میں ہوتا تھا کہ بچے وہ اویئرنیس پروگرام کی کمی ہوتی تھی, لیکن آج کا دور سوشل میڈیا کا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں موٹیویشنل اتنے ویڈیوز اویلیبل ہوتے ہیں نیٹس پہ, اور آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل ہی رہتا. تو اویئرنیس اب اس طرح کی نہیں رہی. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ پہ سارا مواد موجود ہے, لوگوں کو خود سرچ کرنا اویئرنیس نہیں, لوگ خود کر ہی رہے ہیں, آپ کریں نہ کریں آپ کے سامنے آئی جاتی ہیں چیزیں, تو ایزی ہو جاتا ہے ڈیسیجن لینا. اچھا لاسٹ سیگمنٹ میں ہم جائیں گے کہ یہ بتائیے کہ چونکہ یہ افطاری کے حوالے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسی بات بھی ہو افطاری کی ان گھڑیوں میں کہ جو ہمیں ہمارے پیارے پیارے جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی کچھ حاضری کے حوالے سے کچھ وہاں کی یادیں ہمارے ساتھ آپ تازہ کر دیں کہ وہاں جانا ہوتا ہے تو کیا حاضری, کیا فیلنگس ہوتی ہے, پھر مدینہ المنورہ کی سرزمین میں جب اترتے ہو تو کیا فیلنگس ہوتی ہے؟ دیکھیں مدینہ اور ہر مسلمان کی اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملتا ہے مدینہ مکہ. لیکن اب یہ ہے کہ جو ہم 90s آپ دیکھیں 2000 میں جاتے تھے یا 2005 تک, تو آپ کو پتہ اوپن تھا, آپ جتنے چاہیں ماشاءاللہ آپ طواف کریں اور جا سکتے ہیں. اب یہ تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جو ریسٹرکشن لگ گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ عمرہ ایک کر پاتے ہیں, اور آپ مدینے میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹائمنگ کے حساب سے جانا پڑتا ہے, اپلیکیشن سرچ کر. کچھ لوگ اس کو اویل کر پاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر پاتے, تو یہ کمی سی فیل ہوتی ہے. باقی تو اللہ رب العزت موقع دیتا ہے تو اللہ کا بڑا انعام رہتا ہے, اور یہ ہر مسلمان کے لیے خوش نصیبی کہ اسے یہ موقع ملتا ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے, بلکہ ہمارے ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہوں گے, یہی افطار کے وقت جہاں پہ آپ اپنے بہترین دنیا اور آخرت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہیں بھی یہ آرزو ضرور ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان مکہ اور رمضان مدینہ نصیب ہو جائے. ایک آیت کے حوالے سے ہماری پروگرام سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی, وہ آیت کے بارے میں بتائیں, پھر ہم اینڈ کی طرف جائیں گے. دیکھیں بیسکلی قرآن تو سارا ہی ہمارے رحمت ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, لیکن مجھے ایک آیت پرسنلی جو بہت پسند ہے اور میں بڑا دل سے لگائی ہوئی ہے, اور میری خواہش ہے کہ میری اولاد بھی اس کو ہے. وہ سورۃ العمران کی 92 نمبر آیت ہے, جو چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالو. اس کا ایک ترجمہ ہے جو کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ شے خرچ نہ کرو گے فلاح نہ پاؤ گے, اور جو تم کرتے اللہ بخوبی جانتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ جو اپنی پسندیدہ چیز ہے اس سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. جب میں اس کا جب تشریح پڑھ رہا تھا, تفسیر پڑھ رہا تھا, تو اس میں ایک بڑا اچھا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے جب سنی تو اس میں ایک ابن کثیر میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا باغ برہا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑا نفع بخش باغ ہے, تم ایسا کرو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں, اپنے امپلائیز کو دیکھیں, پھر آگے نکلے. اگر ہر مسلمان اگر اپنے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے تو معاشی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب اس نقش قدم پہ چلیں. کچھ لاسٹ ورڈ ہمارے میمن ٹی وی کے حوالے سے. علی گوڈل اسٹوڈیو میں آپ اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ پاک عزت اور رتبہ رکھ دیتا ہے اور انہیں ہدایت دے دیتا ہے. تو علی گوڈل کو اللہ تعالیٰ نے میمن لوگوں کے لیے ایک رحمت کی طرح بھیجا ہے. انہوں نے میمن ٹی وی کو اسٹیبلش کر دیا ہے الحمدللہ, ایک برانڈ اسٹیبلش کر دیا, ایک بینچ مارک کرا دیا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کامیابی عطا فرمائے, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں میمن ٹی وی کی وجہ سے ہماری میمن کمیونٹی کو بڑا فائدہ ہوگا. ایک دوسرے جوڑنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, کمیونیکیشن ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میمن کمیونٹی کیا کام کر رہی ہے, کس طرح کر رہی ہے. اویئرنیس پروگرام کے طور پہ بھی کام آتا ہے اور لوگوں کی ایک دوسرے کو مسائل میں بھی آگاہی کرنے میں, اویئرنیس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ محمد نادر اوزا صاحب, آپ تشریف لائیں. اور نادر بھائی سے ہماری جب بات ہو رہی تھی تو ان کی باتوں سے یہ لگا کہ ہمیں بالکل نا امیدی کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک راستہ بند ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر کئی راستے کھول دیتا ہے. شرط یہ ہے نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور اپنے رب سے مدد طلب کرتے جائیں, اور دل میں نیت کو صاف رکھیں, اور جب فلاح کا ارادہ آپ کر لیتے ہو نا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے کہ آپ کی اپنی فلاح بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے اوپر بھی کرم کرتا ہے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے لیے آسانی پیدا ہو تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمائے. اپنے میزبان محمد علی صبا اللہ خانوں کو پروگرام رب جی نعمت آئے رمضان سے اجازت دیجیے. ونس اگین محمد نادر روزہ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور ہم پروگرام کے اختتام میں چلیں گے محمد آصف تاجی کی طرف, اور اسی میں ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا, اور ایک کلام شامل کر دیں. جی دل درد سے بسمل کی تگے لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو, دل درد سے بسمل کی گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, دل درد سے بسمل کی آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بلا ہو, دل درد سے بسمل کی.
نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان ام نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان رب جی نعمت آئی رمضان رب جی نعمت آئی رمضان رب جی نعمت آئی رمضان